نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور حضرت رابعہ بصری چوتھی بیٹی تھی، اور ان کو رابعہ اس لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کا معنی چوتھی عورت کے ہے۔ جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئی اسی رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اسی فکر میں سو گئے کہ رات کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا تم غمگین مت ہو، یہ لڑکی جو تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم صبح امیر بصرہ کے پاس جاؤ، ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم جو مجھ پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود بھیجتے ہو، اور جمعہ کی رات کو 400 بار، یہ جمعہ کی رات جو گزر گئی ہے تم اس میں درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو۔ حضرت رابعہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور حسب الارشاد ایک عرضی لکھی، یعنی ایک پیپر میں کچھ لکھا جو حضور نے بتایا تھا، عرضی لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے اور ایک دربان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شکرانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے، اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائیں اور 400 درہم اس بزرگ شخص کو دیے جائیں جو یہ پیغام لایا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائے تاکہ اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا مگر یہ خلاف ادب ہے کہ میں اسے اندر بلاؤں، میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ بصری کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑے تعظیم و تکریم سے اسے مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا آئندہ جب کبھی بھی کوئی حاجت ہو خدا را مجھ ہی سے وہ خدمت لیا کیجیے۔ سبق: حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایسی برگزیدہ اور مقبول حق تھی کہ جن کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کے دم قدم سے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حالات سے آج بھی باخبر ہے اور اب بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنا بڑی برکت اور رحمت کا باعث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کو جانتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ درود پڑھنے والے کو جانتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کتنا درود پڑھا، گویا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں۔ پھر اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کلام کرے تو وہ کس قدر بے علم ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک رات نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئی اور سو گئی۔ اتفاقاً اس رات آپ کے گھر کوئی چور گھس آیا اور آپ کے سامان کی گٹھری باندھ کر اٹھائی اور چاہا کہ چل دے، مگر جب اس نے گٹھری اٹھائی تو اندھا ہو گیا اور راستہ نہ پایا۔
گھبرا کر اس نے گٹھری رکھ دی، گٹھری رکھی تو پھر بینا ہو گیا، اس نے پھر گٹھری اٹھائی تو پھر اندھا ہو گیا۔ غرض 2-3 بار ایسا ہی ہوا، اور پھر اس نے ہاتف سے ایک آواز سنی۔ ہاتف اس آواز کو کہتے ہیں جو آواز تو آئے لیکن آواز دینے والا نظر نہ آئے، اسے ہاتف کہتے ہیں۔ ہاتف سے ایک آواز سنی کہ اے نادان، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے، ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔ بے وقوف، رابعہ نے اپنے آپ کو جب سے ہمارے سپرد کر رکھا ہے، اس وقت سے بیچارے ابلیس کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس کے پاس پھٹکے۔ پھر چور بیچارے کی کیا طاقت ہے کہ اس سامان کے پاس بھٹکے؟ پس اے گراہ کٹ، یعنی اے چور، نکل یہاں سے۔ وہ چور یہ آواز سن کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائیں۔